کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے، میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے، حی علی الفلاح۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی عبداللہ ذوالبجادین، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ نوجوان تھے، حسین و جمیل تھے، اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کے گھر والوں نے اتنا مارا، ان کے جسم سے کپڑے نکال، تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے، میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، تو تجھے کیسے سجدہ کروں؟ نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں، بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر، جب ان کی آزمائش کا وقت تھا اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے، اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، لاسٹ میں اس نے صرف اتنی بات کہی، اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے۔ اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو، کہا سب کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے؟ وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا، پورے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کیا۔ جب وہ مدینہ لوٹ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے لگے۔ حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے، کہا اے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا میں چومتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے، کہیں دین کا سمجھوتا کرنے نہیں جاتے تھے۔ آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق، ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھو۔ جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دیں، جنہوں نے ہمارے عبادت گاہیں بیچ دیں چند سکوں پر، چند ٹکوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر چکے ہیں دنیا کے بدلے۔ میرے عزیزوں، صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک وہ قربان کرتا ہے۔ صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چوہوں کے واقعات سناؤں آپ کے سامنے، بھیڑ بکریوں کے واقعات سناؤں، لومڑی کتے کے واقعات سناؤں، جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں؟ اپنے بچوں کو اگر واقعات سناؤ تو بلال حبشی کے سناؤ کہ یہ کبھی نہ ڈرے۔ اگر اپنے بچوں کو سناؤ واقعات تو حضرت خبیب کے واقعات سناؤ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سناؤ کہ جنہوں نے پوری زندگی تلاش رسول میں ختم کر دی تھی۔ جانتے ہیں یہ 3 بار بکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی باپ کے بیٹے تھے، آگ کی پوجا کرتا تھا ان کا باپ، وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا لگا، عیسائی بن گئے، ملک شام میں عیسائی بن کر رہے، پوری تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اچھے عیسائیوں کے شاگرد تھے، ایمان والے۔ ہر عیسائی ان سے کہتا تھا اے سلمان، وہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب ہے، اگر تیری زندگی میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا۔ حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں سالوں گزار گئے، ملک شام کے کئی علاقوں میں، پھر عراق میں رہے، پھر اس کے بعد عرب سے ایک قافلہ آیا تھا تجارت کا، ان سے پوچھے عرب میں کوئی ایسی زمین ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ کھجوروں کے درخت ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ یثرب ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری رسول اسی زمین میں آنے والا ہے۔ وہ لے کر کے آیا عرب، لیکن یہاں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، آزاد آدمی کو لا کر بیچ دیا۔ مدینے کا ایک یہودی وہ غلام بنا کر کے رکھا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی جس وقت خبر ہوئی مدینے میں، حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کھجور کے، اور کھجور کا درخت کافی لمبا ہوتا ہے، کھجوروں کی صفائی کر رہے تھے۔ ان کا آقا اور اس کا بھتیجا دونوں نیچے بات کر رہے تھے، ارے سنا ہے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے، اتنا سن کر کے وہ وہیں سے اچھل کر آ گئے، نیچے آ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ان کے مالک نے ان کو کہا تو غلام ہے، ہمارے آقاؤں کی بات میں کیا سننے آیا ہے، تو اپنے کام پر لگ۔ ان کو نہیں بتایا۔ حضرت سلمان فارسی کو اسی دن سے بے قراری لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے،
یہ تو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے حضرت سلمان، ان کو علامتیں بھی معلوم تھی، آخری رسول کی علامتیں کیا ہے۔ آئے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اب دیکھیں ان کے پاس 3 علامتیں تھیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پہلے ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ایک دن کھجوریں لے کر کے آئے، حضور سے کہا یہ صدقے کی کھجوریں لے لیں، حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، ایک بھی نہیں کھایا۔ حضرت سلمان نے مسکرایا، انجیل میں لکھا ہے وہ رسول صدقہ کبھی نہیں کھائے گا۔ دوسرے دن کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لے، حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک چادر تھی، تہبند تھی، ایک جنازے میں شریک تھے حضور۔ یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے کبھی آگے آتے تھے کبھی پیچھے ادھر ادھر آتے تھے۔ جنازے سے جب فارغ ہوئے، وہ جس نشانی کو ڈھونڈنے آئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا، اے سلمان 2 دن تو نے دیکھ لیا، تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے۔ تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو، اپنی چادر ہٹائی، اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی، اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے، وہ خاتم النبیین کی مہر تھی۔ حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں میں تو ایک دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے 2 دکھائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں پہچانے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ ہم دارالعمل اور دارالامتحان میں ہیں، یہ زندگیاں بہت تیزی سے ہماری گزرتی چلی جائیں گی، اور وہ فرمان مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے، یہ وہی دور ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھیں وہ جوانی کی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے دور میں جوانوں کو جو باتیں معلوم نہ ہوتی تھیں وہ آج کے 5 سال 6 سال کے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ مکمل موبائل آپریٹ کرنے کی تعلیم ان کو ہم سے زیادہ آتی ہے، یہ اس قدر جوان نظر آتے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ جوانی میں تھک چکے اور بوڑھے لگنے لگ گئے، اپنے ہاتھوں جوانی برباد کیا اور بڑھاپا ان کے چہروں پر نظر آنے لگ گیا۔ تو یہ قیامت کی وہ اس نشانی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا تھا وہ دور آ چکا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تم بیٹھو گے تو بھی زندگی گزرے گی، لیٹو گے تو بھی گزرنی ہے، دوڑو گے تو بھی گزرنی ہے، فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ زندگی یوں گزر جائے گی اور پھر وعدہ الہی آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور تمہارا جو کچھ بھی اجر ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی سب سے کامیاب زندگی گزارا۔ کامیاب ہے کون؟ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے اس پورے عنوان کا یہ حصہ اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہو، جو اس کائنات کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہو یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی یہاں پر انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکہ کھا رہا ہے، بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا دنیا نے اس کا منہ موڑ کر کسی اور چیز میں لگا دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ گھر سے نکلے تھے سامان سب باندھ کر کے دلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی بجائے تمہیں مدراس کی چنئی کی ٹرین میں بٹھا دیا، بیٹھ گئے تم۔ مجھے یہ بتاؤ یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟
بہت بڑا دھوکہ ہوا کہ منزل تمہاری کہیں اور تھی، تم کہیں اور چل پڑے. دیکھنے کو ٹرین سیم دکھ رہی تھی، تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے، اور جب پہنچے تو پتہ چلا نہیں میں تو دلی پہنچا ہی نہیں، میں چنئی آ گیا. زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں. تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ ہے، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر. اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر. دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا. تمہاری منزل یہ نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. تم ٹیڑھے میڑھے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا. اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے. اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں. تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے. تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو. دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی. اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے. لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں. مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی. ایک مرغی کٹی، دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں. کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے آج؟ ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا. نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے. کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے. 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں. 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے. 2000 کروڑ روپے. میرے عزیزوں ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے. 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے. یہاں پر چکا چوند دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے. اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں، ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں. ہاں اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی. اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ ہیں. دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں. ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں ہے. کھلانا بالکل ثواب ہے، حدیثوں میں ملتا ہے. کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے.
پہنانے سے بڑھ کر سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے، میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ 2 چیزیں۔ لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا، ایک دن سڑک پہ بنا لیا، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں، کرو جتنی حیثیت ہے اتنی کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے، سنیت اسی کا نام نہیں ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے، ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی۔ اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی ہے، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقا، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ 1 ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب، ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑا دو۔ یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقا، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزوں، بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے، میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا، برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے، اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں، لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، دیکھا حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، آواز کسی کی نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ کیا حال ہے، گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا، ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو، ابھی دسترخوان لاؤ، ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو۔ چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے، ساری نعمتیں آ جاتی، لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو، تمہارا بابا جائے گا، یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے، گرمی کی تپش الگ ہے، دھوپ ہے، باہر آئے، ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا، باغبان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے، کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے، آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے، ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ، ایک درخت کو پانی ڈال دینا، بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا، اجرت صرف 2 کھجوریں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے منظور ہے۔ گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی کھینچتے تھے، جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے، ایک درخت پر ایک مٹکا، ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی، باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی، دوسرا ڈول اٹھایا پھر کھجوریں ملی، تیسرا ڈول اٹھایا 6 کھجوریں لی، چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا، غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دی، کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا، میری رسی توڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے، کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے، اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے، بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک، ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی، بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا، اے امت کے غیور نوجوانوں، تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے۔ خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، اے میرے عزیزوں، مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے، رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں، کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے، کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے، چرچے کس بات کے، امت کی تباہی کے چرچے، کس بات کے گپیں لگ رہی ہوتی ہیں؟ کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، اڈاپٹ کر لیے، اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے، بے قیادت کے۔ بہرحال میرے عزیزوں، بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے، ایک نقطہ ہے۔ میری باتیں چھوڑ دو، مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، میں تو بہت نکما آدمی ہوں، میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں، جہالت میرے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے، انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، آمینہ کے لال کی طرف دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، تم بدل لو گے اپنی زندگی کو، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں
हुजूर के लिए जीने का सलीका मिल जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आज से एक वजीफा दे करके जा रहा हूं जुमा को। पहले भी मैंने एक बार कहा था, जब भी जुमा आए घर पर अब जाते हैं, घरों में अच्छा खाना बनता है, मेरे अजीजों अपने बच्चों को ले लो, बैठ जाओ दस्तरखान पर। लेकिन घर में ये कानून लगा देना, बीवी भी बैठे, माँ भी बैठे, बहन भी बैठे, बच्चे भी बैठे, जिसके घर में जितने लोग हो दस्तरखान पर बैठे, उस वक्त तक हम लुकमा नहीं उठाएंगे जब तक 100 मरतबा मेरे मुस्तफा पर दुरूद न पढ़ लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करने का माहौल घरों में आ जाए, फिर देखना जिंदगी की बहारें तुम अपनी जिंदगी में देख लोगे। हर गली में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये माहौल बन जाए, फिर कोई बाहर से आया हुआ अजनबी तुम्हारे मोहल्ला में आकर कहे कि गुजारने के तौर तरीके ये हैं, हम बहुत जल्दी हुजूर के पास जाने वाले हैं, बहुत जल्दी कब्रों में उनकी जियारत करने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारी आंखें बंद होंगी और कब्र में ले जाया जाएगा और वहां पर हुजूर का दीदार होना है। अकीदा है या नहीं? हुजूर का दीदार होना है। तो मेरे अजीजों, आज जुम्मा के लिए आते हो तो कपड़े बदल के आ जाते हो, अतर लगा के आ जाते हो, सुरमा लगा के आते हो। जिंदगी ऐसी गुजारो जिस दिन मलकुल मौत बुलाए चलो चलना है हुजूर के पास, तो तैयार रहो, वो चेहरा लेकर जाना है जो हुजूर को दिखाना है, जो हुजूर को दिखाना है। सुन्नी तो वो है जो मरने से भी नहीं डरता और ये कहता है कि कब्र में जाने के बाद भी फरिश्तों से हम यही कहेंगे, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर के लिए जीने वाला कभी मौत से भी नहीं भागता, डरता नहीं है। मौत उनके लिए हादसा है जिनको जलना है, जलना है, जलना है। हमारे लिए हादसा नहीं है। हमारा अकीदा यह है, हम इधर आंखें बंद करेंगे, उधर जियारत मुस्तफा होगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में जाएंगे। मौत से डरो मत, भागो मत। मेरे अजीजों, किसी अनजान जगह जा रहे हो तो डरना चाहिए। हमारा मानना यह है, जिस दिन हम जाएंगे हुजूर भी होंगे, सहाबा भी होंगे, गौसो ख्वाजा भी होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी ऐसी गुजारो कि उन अकाबिरीन की जमात में हम जाएंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें कबूल कर लेंगे। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने जाने से पहले ये फरमा करके गए अपने एक नातिया दीवान में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, अभी आंख लग गई है। अल्लाह करीम हमें वो जिंदगी अता फरमाए जो दुनिया की थकन से चूर होकर जब आखिरत के सफर पर जाए तो मेरे आका की रहमत वाली झोलियां हमें सामने नजर आए, मेरे आका का हसीन चेहरे पाक हमारे कब्रों में नजर आए। अल्लाह करीम हम सबको जिंदगी जाया करने से महफूज फरमा दे, हमें काम वाला बनाए, नफा वाला बनाए, हर तरह से मौला उम्मत मुस्तफ़ा का हक अदा करने वाला नौजवान बनाए और क़यामत के दिन मौला करीम हमारा हश्र मुस्तफ़ा करीम के सहाबा के साथ फरमाए, उनके झंडे तले हम सबको मौला ताला एक साथ जमा फरमाए। दुआ ये करते हैं